اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کی زندگیوں میں ماہ مبارکہ رمضان کریم کو دیکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو توفیق دے کہ رمضان کریم کے اس بابرکت مہینے سے خوب فائدہ حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ عبادات خدا کریں، قرآن مجید سے مضبوط رشتہ قائم کریں، نماز شب کی عادت کو مضبوط بنانے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ اس ماہ کے آغاز میں ہی ایک کام کریں کہ اگر کسی سے بغض ہے، اگر کسی سے ناراضگی ہے یا کوئی آپ سے ناراض ہے تو تمام ناراضگیوں کو دور کر لیں۔ وہ کیسے؟ کہ سب کو معاف کر دیں یا سب سے معافی مانگ لیں۔ اگر نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ شب قدر کی اہمیت سے محروم ہو جائیں۔ اس لیے جلدی کریں اور ایک دوسرے کو گلے لگا لیں۔ اگر کوئی دور بھی ہے تو اسے فون کر لیں، فون کر کے یا تو اس سے معافی مانگ لیں یا اس کو معاف کر دیں اور اس کی کوتاہیوں کو درگزر کریں۔ انشاءاللہ اس طرح کرنے سے انسان جو ہے وہ اللہ کے اور قریب ہو جائے گا اور اس ماہ مبارکہ رمضان کریم کی جتنی بھی برکتیں ہیں وہ حاصل کر پائے گا۔ اگر ایسا نہ کیا اور ناراض رہا یا آپ سے کوئی ناراض رہا تو پھر رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ماہ رمضان کریم قرآن مجید کی بہار ہے۔ قرآن کریم سے اس مہینے میں خاص طور پر فیض حاصل کیا جا سکتا ہے کیونکہ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن سے مانوس ہوتے ہوئے تلاوت کے علاوہ قرآن کی آیات میں غور و فکر کرنی چاہیے، اور یہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت بھی ملتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام قرآن مجید میں غور و فکر کرتے تھے اور اس سے جو علم حاصل ہوتا تھا وہ اپنے چاہنے والوں میں اس علم کو ڈسکس کرتے تھے، اس علم کو شیئر کرتے تھے۔ ماہ مبارکہ رمضان قرآن کریم کی بہار اور قرآن سے انس پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان بہترین طریقے سے ذہنی اور عملی طور پر قرآن کریم سے فیضیاب ہو سکتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی شب قدر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر کو پورے قرآن امین وحی سے موصول ہوا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم روزہ رکھنے، عبادت کرنے، دعا و مناجات اور معنوی تیاری کرنے کے ذریعے تعلیم قرآن حاصل کرنے کا استقبال کرتے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ خالص روزے کی بھرپور برکات اور اس کے ساتھ دیگر عبادتوں اور دعاؤں کی روشنی میں قرآن سے اپنا رابطہ مزید مضبوط کریں۔ قرآن کریم ماہ رمضان کی روح ہے کہ جس نے اس مہینے کی عظمت کو بڑھا دیا ہے۔ قرآن کریم ماہ رمضان کا وہ دل ہے جس دل کی دھڑکنوں کے بغیر روزہ داروں کی معنوی حیات کی رگوں میں حقیقت کی لہر نہیں دوڑ سکتی۔ یعنی اس مہینے میں اگر انسان روزہ نہیں رکھ پائے گا تو جو لطف ہے اس مہینے کا وہ حاصل نہیں کر پائے گا، جو روحانیت کی بلندی ہے اس سے وہ محروم رہے گا۔ قرآن کریم دلوں کی بہار ہے۔
اور قرآن کریم کی بہار ماہ رمضان ہے، جیسا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہر چیز کی کوئی بہار ہے اور قرآن مجید کی بہار ماہ رمضان ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں ہم بھرپور قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن سے استفادہ حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ I would like to conclude in English what I said in Urdu earlier. First of all, congratulations all of Muslims in this world. Congratulations all Sunni and Shia Muslims. I have recited 183 verses of Surah Baqarah and its translation is, O believer, the fast has been made obligatory on you just as it was prescribed for the followers of the Prophet before you. It is expected that this will produce piety in you. The month of Ramadan holds a unique and profound position where the obligations of fasting and the revelation of the Quran are deeply interconnected. Fasting in Ramadan is one of the fundamental pillars of Islam and holds immense spiritual and practical weight. Fasting is an obligatory act and one of the main pillars upon which the faith is built. Refraining from food, drink, and sexual relations from dawn to sunset is the physical manifestation of this obedience to God. Spiritual purification means taqwa. The Quranic verse often cited for the purpose of fasting is emphasized greatly. O you who have faith, fasting is prescribed for you as it was prescribed for those before you, so that you may achieve taqwa. So it is very important, if we are seeking taqwa in our life, we have to adopt fasting in the month of Ramadan. Taqwa is achieved not just via empty stomach, but by a fast of all body parts. This means fasting eyes from looking at forbidden things, ears from listening to gossip, the tongue from lying and backbiting, and the heart from worldly thoughts. The goal is to achieve a state of complete purity. Fasting is considered an act of worship done purely for God. A famous hadith Qudsi, fasting is for me and I am its reward. This highlighted the unique and immediate relationship between the servant and God through fasting. By experiencing hunger and thirst, believers are reminded of the less fortunate, fostering a sense of social responsibility, charity, and compassion. It also makes one grateful for God's blessings, which are often taken for granted. Ramadan is seen as the prime season for seeking God's forgiveness and mercy. There is a specific focus on intense supplication. The month of Ramadan as the month of God's mercy and salvation from the fire of hell. Please join us at Ali Education Center on daily basis, 45 minutes before Iftar. We will have a Quran citation, short lecture on Dars-e Akhlaq. Namaz Maghribain with Jamaat. After Namaz Isha, we will recite Dua Iftitar together, inshallah. We will have Iftari together, and AEC management will share all dates of important programs within this month, inshallah. Please look after yourself and remember me in your prayers. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.